السلام علیکم، میں ہوں محمد رفیق نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر بزنس چینل۔ برادر، آج کا ویڈیو دو باتوں پر ہے۔ پہلی بات، ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ کاروبار میں نقصان کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے، اور دوسری بات ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گے کہ کاروبار میں ناکامی کی کیا وجہ ہوتی ہے۔ تو یہ مختلف باتیں ہوئے، کاروبار میں نقصان کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے اور کاروبار میں ناکامی کی کیا وجہ ہوتی ہے۔ تو برادر، نقصان اور ناکامی اس میں بھی فرق ہے۔ نقصان آنا کاروبار میں یہ الگ چیز ہے، اور کاروبار میں ناکام ہو جانا یہ الگ چیز ہے۔ تو اس بات پر آج کا ویڈیو ہمارا ہے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پہ شیئر کریں۔ برادر، جب بھی کوئی کاروباری کاروبار میں ناکام ہو جاتا ہے، یا جب بھی کوئی کاروبار میں اسے نقصان کرنا پڑتا ہے، تو یہ اسے بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ کاروبار میں نقصانات کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ کاروبار میں نقصانات بعض اوقات اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کا نہ ہونا۔ نقصان بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے، ناکامی بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے، انویسٹمنٹ کا نہ ہونا۔ تو یہ دو باتوں پہ ہم باقاعدہ بات کریں گے، کیونکہ آج کا موضوع ہمارا یہی ہے۔ تو انویسٹمنٹ کا نہ ہونا، اور بعض ایسی چیزیں جن کی سپیڈ کم ہو۔ مثال کے طور پر کسی چیز کا سپیڈ ہے مہینے کا 2 مہینے کا 50 آئٹم، اور آپ نے وہ لا دیا 300 آئٹم۔ تو اس پر مختلف طریقوں سے آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا، مختلف طریقوں سے اس پر کرایہ چڑھے گا، کیونکہ اس میں جو منافع ہوگا وہ تو کرایہ کی مد میں جائے گا۔ ظاہر بات ہے، ایک چیز میں آپ کو منافع ہے، لیکن وہ جلدی نہیں نکل سکتا۔ بار بار آپ کو ایک دن آپ کے لیے آپ نے آنا پڑا، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر بیٹھ گئے، سیل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس دن سیل نہ ہوا۔ دوسرے دن آئے، تیسرے دن آئے، تو اس طرح اگر 4-5 مہینے 1 سال تک آپ اس کو باقاعدہ سیل کرنے کی کوشش کرو گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ 10 مہینے گزر گیا، 10 مہینے کا کرایہ چڑھ گیا، تو ظاہر بات ہے اس میں جو منافع ہوا وہ کرایہ کی مد میں چلا گیا۔ کاروبار میں دوسرا جو بات ہے ناکامی کی اور نقصان کی، بعض اوقات کاروباری اس طرح ہوتے ہیں، جب دل چاہے کاروبار پہ آ جاتے ہیں، جب دل چاہے کاروبار سے جاتے ہیں۔ ہمارا ایک جاننے والا تھا، ایک دن دوپہر کے وقت آ رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں بس ابھی دوپہر ہو گیا نا، ہمارے جانے کا وقت ہو گیا، تو تقریباً 1-2 گھنٹہ وقفہ کر کے ہم پھر سے آئیں گے۔ تو بھائی، اگر دوپہر کو آپ کا کاروبار بند رہتا ہے، صبح بند رہتا ہے، عصر کے بعد بند رہتا ہے، دوپہر کا آپ کا وقفہ اگر 2 گھنٹہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کاروبار میں وقفے زیادہ ہے، تو کاروبار میں جتنا وقفے آپ زیادہ کرو گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا وقفے سے آپ کو نقصان بھی آ سکتا ہے، اور اتنا وقفے سے آپ کو ناکامی بھی ہو سکتی ہے۔ اور بعض اوقات لوگ کاروبار تو شروع کرتے ہیں، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ مجھے کاروبار کس چیز کا کرنا چاہیے۔ دیکھیں بھائی، کاروبار تو شروع کرتے ہیں، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ مجھے کس چیز کا کاروبار شروع کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس کا جنرل اسٹور ہے، لیکن وہ میڈیکل اسٹور اس طرح اور کاروبار کے آئٹم رکھتے ہیں، نام اور لکھا ہوتا ہے اوپر، لیکن بعد میں وہ ایک ایسے چیزیں لے آتے ہیں جس کی وجہ سے اسے نقصان اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ جب آپ نے مشہوری یا نام کاروبار کو اور دیا ہے، اور آپ نے کسی اور کاروبار کے آئٹم لے آئے، تو ظاہر بات ہے اس میں آپ کا تجربہ بھی نہیں ہوگا، مختلف چیزوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا، پرائس کا تجربہ نہ ہونا، اور خاص کر آپ کو یہ معلومات ہونا چاہیے کہ فی الحال جو مجھے نقصان آ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔
فی الحال جو مجھے نقصان آ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے، فی الحال جو مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر آپ اس کی بھی نشاندہی نہیں کر سکتے تو یہ بھی ایک نقصان اور یہ بھی ایک ناکامی ہے۔ کم از کم آپ کو اتنا تجربہ ہونا چاہیے کہ آپ نقصان اور ناکامی کی نشاندہی بھی کر سکیں۔ برادر، ناکام اگر ہوتے ہیں تو سارے لوگ ناکام نہیں ہوتے، کامیاب اگر ہوتے ہیں تو سارے لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ آپ نے کامیاب لوگوں کی کاروبار کی سرچ کرنا ہوتا ہے کہ یہ اگر کامیاب ہوئے تو اس میں کیا کیا خصوصیات ہے، اس کی خصوصیات کی نشاندہی کرنا ہے، اس کی کامیابی کی نشاندہی کرنا ہے۔ اگر آپ ان کی کامیابی کی سرچ کرو گے تو ظاہری بات ہے آپ کے کاروبار بھی کامیابی کی طرف جائے گا، آپ کا کاروبار بھی ناکامی سے کامیابی پہ بدلے گا، آپ کا کاروبار بھی نقصان سے فائدے کی طرف بڑھے گا۔ تو برادر، کاروبار میں باریک سے نکتے ہوتے ہیں، باریک سے پوائنٹ ہوتے ہیں، کاروبار میں رسک ہوتا ہے، مختلف قسم کے رسک ہوتے ہیں۔ بعض رسک اس طرح ہوتے ہیں کہ اس کے لگام ہوتے ہیں اور بعض رسک اس طرح ہوتے ہیں کہ اس کے لگام نہیں ہوتے۔ لگام سے کیا مطلب ہے؟ لگام سے مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر اس چیز میں مجھے نقصان کرنا پڑے تو نقصان سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہوگا، اور اگر اس میں مجھے فائدہ ہونا پڑے تو مزید فائدہ کس طرح مجھے کرنا چاہیے۔ تو مختلف باریکیاں ہوتے ہیں، مختلف رسک ہوتے ہیں، کاروبار کو ٹائم دینا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے کاروبار کو ٹائم زیادہ دو گے تو ٹائم زیادہ ہونا بھی آپ کے کاروبار پہ کامیابی کا اثرات رونما ہوتے ہیں۔ آپ انویسٹمنٹ زیادہ کرو گے تب بھی آپ کی کاروبار کی ناکامی ختم ہو جاتی ہے، نقصانات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ نے جو ہے نا دیکھنا ہوگا کہ کامیابی اور ناکامی، جو وجوہات ہوتے ہیں ناکامی اسے دور کرنا ہوگا، جو وجوہات ہوتے ہیں نقصانات کے اسے دور کرنا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلی نیو ویڈیو تک اللہ حافظ۔